وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، اس کا خوب چرچا کرو، اسے خوب بیان کرو. حدث، بیان کرو، عام کرو، پھیلاؤ، چرچا کرو. اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں، سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار. اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے، آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے، لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے. یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے، بہت بنیادی منزل ہے. اس کی بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے، نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا. اگر کسی کی تنگی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیبند، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ ہویا بنائے، یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے، اس کو چھپا رہے ہیں آپ. تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی. جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے یہ شکر بالجوارح سے تعبیر کیا ہے، اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا. لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے، جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت ہدایت. سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت. بلکہ میں آگے بڑھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے، اور کوئی نعمت نہیں ہے. ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے. اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، مال بھی نعمت، فرصت بھی نعمت. اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ بھی نعمت ہے. فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت فرصت. اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دی ہے غنیمت سمجھو. 5 ہی نعمتیں ہوئی، عمر ہے، صحت ہے اور دولت ہے، فرصت ہے. یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز کہ جو جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا، اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے. ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے، آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں. دولت ہے، ہدایت ہے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں. اور اگر صحت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی جو ہے قوت جو ہے صرف کریں گے. وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے. اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زحمت ہو گئی، وہ رحمت نہیں زحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا. تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے. باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہیں. اللہ نے ہدایت دی ہے، اے نبی اب عام کرو، چرچا کرو، پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، حکمت بانٹو. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. عام کرو اس علم کو، پھیلاؤ. يعلمهم الکتاب والحکمہ، قرآن کی اس دعوت کو عام کرو. یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا، سب سے بڑھ کر یہ، اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں. اس میں بعض صوفیاء نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے، ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا. مثلا یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں کو. اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. بعض حضرات کو ان سے بھی انقباض ہوتا ہے. لیکن یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع. اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا، اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمہ تھا.
اگر وہ اسے بیان نہ کرتے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لیے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی. ان تمام رذائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں. قد افلح من زکاہا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرہندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا, اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا. اسی اعتبار سے حضور کہتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر, میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے. بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں. مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ولا فخر, مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ولا فخر. میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں. تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے, اس پر کوئی انقباض محسوس نہیں کرنا چاہیے.